تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے. یہ نہیں بیان کیا کہ کس انداز میں بحث کر رہے تھے, یہ کہا کہ بحث کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے, اور ایسے ناراض ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا, گویا کہ آپ کے رخساروں میں انار کو نچوڑ دیا گیا, اتنا چہرہ مبارکہ لال ہو گیا. پھر فرمایا ابی ھذا امرتم ام بھذا ارسلت الیکم, یعنی کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے, یا میں اس بات کو لے کر تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں, مجھے تمہاری طرف یہ باتیں لے کر بھیجا گیا ہے. یعنی تم بحث کر رہے ہو تقدیر کے معاملے میں, تو کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کے معاملے میں بحث کرو, یا میں تمہارے پاس یہ باتیں لے کر آیا ہوں کہ تم اس کے اندر بحث کرو. تو جب میں تمہارے پاس یہ بات لے کر نہیں آیا اور نہ ہی تمہیں کہا گیا ہے کہ تم اس معاملے کے اندر بحث کرو, تو تمہیں کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی. پھر فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر فعزمت علیکم الا تنازعوا فیہ, یعنی جو تم سے پہلے کے لوگ تھے جب انہوں نے تقدیر کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا, مباحثہ کیا, تو وہ ہلاک ہو گئے, اور میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر نہ جھگڑو, مسئلے کے اندر نہ جھگڑو. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں, فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ, جو تقدیر کے مسئلے کے اندر گفتگو کرے گا, بحث کرے گا, تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ کیوں بحث کی, صحیح تھی یا غلط تھی. ومن لم يتکلم فیہ لم یسأل عنہ, اور جو اس میں گفتگو نہیں کرے گا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کیوں نہیں کی, تمہیں بحث کرنی چاہیے تھی, گفتگو کرنی چاہیے تھی, اور تم نے نہیں کی تو تمہارا حساب ہوگا. یہ نہیں ہوگا. ہاں گفتگو کی تو اب ہمارا حساب ہوگا کہ کیوں گفتگو کی اس موضوع پر, تمہارا کام یہ نہیں تھا. ایک حدیث پاک اور ہے جو اسی طرح کی موجود ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں تقدیر سے متعلق بحث کر رہے تھے. ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, یعنی اس امت کے سب سے افضل شخص موجود تھے. یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا محمد اخرج عن علی امتک فقد احدثوا, یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیے, وہ فتنے میں پڑ گئے ہیں. یعنی وہ تقدیر کے معاملے کے اندر گفتگو کر رہے ہیں, وہ فتنے کے اندر پڑ گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس آئے, حالانکہ یہ وہ وقت نہیں تھا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے کر آتے ہوں. اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ہمارے پاس آ گئے ہیں, تو ان کو یقین بھی نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہوا تھا, اور صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے پریشان ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت کے اندر آئے ہیں ہماری گفتگو کی وجہ سے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کی کہ تبنا الی اللہ ورسولہ, ہم اللہ سے بھی توبہ کرتے ہیں اور اس کے رسول سے بھی توبہ کرتے ہیں کہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے اسے معافی چاہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں تم لوگوں کے پاس آؤں کہ تم لوگ فتنے کے اندر پڑ گئے ہو. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں, ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقدیر کے مسئلے کے اندر گفتگو کرنے سے منع فرما رہے تھے. تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے علماء نے کہ تقدیر کے مسائل وہ ہیں, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابہ ہیں یا اس طرح اور بھی صحابہ کرام بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین موجود ہیں کہ جو تقدیر کے مسئلوں کو سمجھ سکتے ہیں, تقدیر کے مسئلوں کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس میں گفتگو نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ تقدیر کے مسائل وہ ہیں کہ جو عام عقلوں کے اندر نہیں آ سکتے. تقدیر کے مسائل وہ ہیں کہ جو عام عقلوں کے اندر نہیں آ سکتے, تو اس لیے تقدیر کے مسئلے کے اندر گفتگو کرنے سے ہم کو منع کر دیا گیا کہ ہم تقدیر کے مسائل کے اندر گفتگو نہ کریں. عقیدہ کیا رکھنا ہے, نظریہ اس حوالے سے ہم نے کیا رکھنا ہے, وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تقدیر کیا ہے. ہر بھلائی برائی اس نے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی, یعنی ہمیشہ کا جو اس کا علم ہے, اس کے موافق یعنی اس کے مطابق مقدر فرما دی ہے. ہر بھلائی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق مقدر فرما دی ہے. جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے جانتا تھا اور وہی لکھ دیا. جیسا ہونے والا تھا اور جو کرنے والا تھا, جو کوئی شخص جو کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لکھ دیا. زید نے دنیا میں آ کے 40 سال رہنا ہے اور اس نے ان 40 سالوں کے اندر یہ کام کرنے ہیں, یہ خرابیاں کرنی ہیں, یہ نیکیاں کرنی ہیں, یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو لکھ دیا کہ زید نے ان 40 سالوں کے اندر یہ کرنا ہے, تو اب زید نے
جو کرنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہ لکھ دیا. یہ نہیں کہ جیسا لکھ دیا ویسا کرنے پر ہم مجبور ہیں. جیسا لکھ دیا ویسا ہم نے کرنا ہے، یہ تقدیر نہیں ہے. اللہ نے جیسا لکھ دیا ویسا ہم نے کرنا ہے، یہ تقدیر نہیں. بلکہ مطلب کیا ہے، جیسا ہم نے کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات لکھ دی، ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ایک ہے کہ اس کا لکھا ہوا اس پر ہم کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے، نہیں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کرنے والے تھے پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کے جتنے بھی معاملات کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس بات کا علم رکھتا تھا، اس نے وہ ساری کی ساری باتیں لکھ دیں. اب جو لکھی ہوئی ہیں اس کے موافق ہم کر رہے ہیں. اس کو تقدیر بولتے ہیں، اس کو تقدیر بولتے ہیں، اسی کو قضا بولتے ہیں.